میرے نانا نے پارٹیشن کے ٹائم پہ انہوں نے پاکستان آف کیا تھا غلطی سے. آپ کو افسوس ہے اس بات پہ؟ بالکل افسوس ہے, میرے نانا نے غلطی کی تھی. تو آپ انڈیا میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ جی اگر ہم رہتے تو آج بہتر ہوتے. جو مودی نے بیان دیا, اس بیان کے بعد اب اس آدمی کی بڑی عزت کرنے لگا ہوں. اس نے کہا کہ انہوں نے اپنا ملک الگ کر لیا, اب یہ 2 وقت کی روٹی کھا لیں, ان کے لیے بہت ہے. ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر ریبٹ بھی نہیں کر سکے. تم 2 وقت کی روٹی کے لیے میں تانا دے رہا ہوں اور تم بے غیرت بیٹھے ہوئے بکواس پہ بکواس کرے جا رہے ہو. اگر آج آپ کو موقع ملے دوبارہ سے اور آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ آپ انڈیا میں رہنا چاہیں گے یا پاکستان میں آنا چاہیں گے؟ I am more comfortable in Delhi than Peshawar. وہ سعودی نہیں ہیں, ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کیا عاصم منیر اور شہباز شریف کی شخصیت پہ انویسٹ کر دیں؟ نہیں, آپ بتائیں نا مجھے. آپ ہنس رہے ہو کہ یار عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویسٹ کر دو. 30 سال ریٹائر ہو گئے, پھر کیا ہوگا؟ ایک نیا جنرل آیا کہ مجھے شکل اچھی لگتی, پھر کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ ایسے تو نہیں ہوتی رہی یار. پھر ہم وہ انویسٹمنٹ بھول جائیں, سرمایہ کاری کی جو باتیں ہوتی کبھی میرے منہ سے سنا ہے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا ہے؟ پاکستان کی ریاست کی چولیں ہل گئی ہیں. وائلنٹ ریلیشن آیا, جس طرح کے نعرے لگے, ہزاروں آدمی سڑک پر آ گیا, قافلے چل رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کل کو وہ انڈیا کی طرف نکل جائے کہ ہم کشمیر کو ملا رہے ہیں, پھر کیا کر لیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے کہ انڈیا نے کوئی کام کر دیا ہو. تو سر یہ تو بڑا الارمنگ ہے. پہلے تو تم ہر آئٹم کو انڈین کیا کہا کرتے تھے, باقی تم ہر بم بلاسٹ کو انڈین کہا کرتے تھے پہلے. سر پہلے کی بات اور تھی. کیوں آپ کیا ہو گیا؟ ہم نے کلبھوشن بھی پکڑا تھا ان کا. یار ایک کلبھوشن پہ کتنے دن بیچو گے یار؟ کلبھوشن کو کتنے دن بیچنا ہے اس کو؟ اگر کشمیر میں جینون پوزیشن ہوئی ہے, اس پوزیشن کا جیلوں میں یا میاں والی میں ہونا میرے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہوگی. تو میری تو خواہش ہوگی کہ پبلک نکلے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جائے, ڈیمانسٹریٹ کر دے کہ پاور عوام کے پاس ہے, بندوق کے پاس نہیں ہے. آپ کیا 9 مئی کی بنیاد پر عمران خان کو پھانسی لگاؤ گے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیس چل بھی نہیں رہا نا. وہ کیس نپٹے گا تو پھر معاملہ حل ہوں گے نا. پاکستان میں کبھی کوئی چیز کورٹوں میں نمٹی ہے؟ یہ فیصلہ کورٹ میں ہوگا کیا؟ ہمارے ایک پولیس افسر ہیں کراچی کے, راؤ انوار صاحب, پچھلے 6 سال میں 74 دورے کر چکے ہیں دبئی کے. ہمارے سابق فوجی افسران اور فیملیز کے نام بھی آئے ہیں. ان کی تنخواہ میں اتنی سیونگز ہو جاتی ہیں کہ وہ دبئی میں پراپرٹی بنا سکیں. یہ جو پیسے کماتے ہیں, کچھ ان کے اپنے ہوتے ہیں, کچھ وہ کسی کے لیے کماتے ہیں. پاکستان نے ایسے قوانین بنائے تھے کہ سورس کی ٹریل بھی مس ہو سکتی ہے. کس نے بنائے تھے؟ میاں محمد نواز شریف. جب میں نے یہ قانون انگلینڈ کے ایک لائر کے سامنے رکھا, اس نے قانون کو 2 دفعہ دیکھا, مجھے کہا مسٹر زیدی آر یو شیور کہ یہ آپ کا لا ہے؟ میں نے کہا جی ہمارا لا ہے. کہنے لگا گاڈ بلیس یور کنٹری. السلام علیکم. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ انہیں رفتار کے پلیٹ فارم پر پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور کافی لائک کرتے ہیں. ایک بار پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہمارے لیے ٹائم نکالیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا سر, ابھی کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں انہوں نے نام لیے بغیر, غالباً اشارہ پی ٹی آئی کی طرف تھا, کہ کہا کہ شرپسند ٹولہ جو ہے وہ معافی مانگے. اور اس کے بعد ہی جو ہے پھر عمران خان صاحب کا بیان آیا, انہوں نے بھی ایک بڑی شخصیت سے معافی کا مطالبہ کیا. تو سر یہ پہلے آپ معافی کے چکر میں سر ملک تو پیچھے جا رہا ہے, کہ مطلب کب ان لوگوں کا آپس میں کب پیچ اپ ہوگا, کب ملک آگے بڑھے گا؟ دیکھیے میں بالکل ایک سیدھی بات آپ کو کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے حملہ کیا شہداء کی یادگاروں پر یا ایسی چیزوں پر جو پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ اور پی ٹی آئی 2 الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے یہ کیوں ایزیوم کر لیا کہ جب شرپسند ٹولہ کہا گیا تو اس کا مطلب پی ٹی آئی تھا؟ یہ تو آپ کی ایگزیبیشن ہے نا, میری تو نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. سر اشارہ تو اسی طرف کیا اشارہ تو اسی نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں, یہاں پہ ہمیں ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی آدمی یا کوئی پاکستانی کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کرے. یا تو یہ کیا ہوا یہ تو تاریخ بتائے گی. اگر میں شرپسند ٹولہ اور پی ٹی آئی کو الگ الگ رکھتا ہوں, اور شرپسند ٹولہ پی ٹی آئی نہیں ہے, اور یہ آئی ایس پی آر نے بالکل اگر وہ یہ کہتے ہیں شرپسند ٹولہ ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ اگر پوری پی ٹی آئی کو, لارجسٹ پارٹی آف پاکستان کو, اس جملے کے اندر کور کر رہے ہیں, تو میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا. تو سر یہ پھر پی ٹی اچھا دوسری بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا برف پگھلنے میں ٹائم لگتا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی محرم سے پہلے کوئی نہ کوئی رستہ, اچھی چیز ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیچ اپ کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ پیچ اپ کی طرف, پیچ اپ نہیں, پیچ اپ دیکھیں یہیں پہ آ کے نا وہ جو الفاظ کا استعمال ہے یا
وہ جو چیزوں کا ہم کرتے ڈیل ہیں، کی طرح ڈیل کہہ سکتے ڈیل ہیں. بھی نہیں کہہ سکتے ہم، یہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے اسٹیل میٹ ہے نا، آج ایک اسٹیل میٹ کہتے ہیں ہم اس کو، مطلب آج ایک منجمد جگہ پہ کھڑی ہے سیاست پاکستان کی. یہ جماعت رہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اس جمود کو ٹوٹنا ہے، جمود کہہ لیں آپ اس کو، اس جمود کو ٹوٹنا ہے، اور یہ جمود ٹوٹے گا اور ایمیکیبل طریقے سے ٹوٹے گا. اور میں بالکل اس پہ کانفیڈنٹ ہوں. عمران خان پاکستان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے. عمران خان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے جا کر شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کیا وہ صحیح تھے. کبھی اس کو کوئی اس بات میں کوئی میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا یہ بیان ہے. تو شرپسند ٹولہ اور پی ٹی آئی کو ایک پلے میں رکھنا میرے حساب سے غلط ہے. آپ نے کہا جمود ٹوٹے گا، تو سر یہ 3-4 مہینے سے ایک گراؤنڈ بنا ہوا ہے، بیچ میں ایک لہر چلتی ہے کہ پیچ اپ ہونے والا ہے، کوئی ریلیف ملنے والا ہے، ڈیل ہونے والی ہے، مگر پھر دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی ایسے بیان آ جاتے ہیں. تو یہ تو سر آپ اب کہہ رہے ہیں جمود ٹوٹے گا، ہم تو بہت پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں مگر نظر تو نہیں آتا. 190 بلین والے کیس پہ ضمانت ہو گئی نا. جی ضمانت تو ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے. تو شاہ خان نے، اور اس سے پہلے بھی ایک اور باقی کیسوں میں بھی تھوڑا ریلیف ملا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ ٹیرین والا کیس رہ گیا، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ نکل جائے گی چیزیں. ٹائم لگتا ہے. ایک غلط فہمی پیدا ہوئی 18، اب وہ غلط فہمی میں چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بالکل صاف صاف. عمران خان اور عاصم منیر صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بھی، ان کو یہ بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہو چکا ہے، اور اگر یہ کھیل جاری رہا تو یہ ناکام ریاست اس شکل میں تبدیل ہو جائے گی جو شکل آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھی تھی. اگر ان کو یہ ادراک نہیں ہے، میں پانچوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ پاکستان کے لیے کوئی صحیح نہیں سوچ رہے، پھر ان کی سوچ صحیح نہیں ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پانچوں کو ادراک ہے اس بات کا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے. ہاں بالکل 100%. اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ادراک ہے، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا پوزیشن ہے، ان کو یہ بات زیادہ پتہ ہے کہ کیا پوزیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ. سب سے بڑا اسٹیک تو ان کا ہے نا جی. سب سے بڑا اسٹیک آج کے نظام میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے نا. تو وہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان نہیں، میں پھر دوبارہ آپ سے میری بات کو تھوڑا سمجھے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ اور معیشت ناکام ہو چکی ہے. یہ ایکسیپٹ کرو پہلے. یہ ملک نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اب نہیں چل رہا ہے، اور تو اس میں سب سے بڑا اسٹیک کس کا ہوگا؟ پاکستان آرمی کا. تو پاکستان آرمی کیا یہ چاہے گی کہ وہ اور مزید خرابی کی طرف جائے؟ یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سر ان کی پریس کانفرنس سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ادراک ہے، مگر ادھر سے بھی پریس کانفرنس ہوئی اور ادھر سے عمران خان کے آج بھی بیان آیا، اس سے پہلے بھی آیا. تو سر ان لوگوں کو تو نہیں لگ رہا کہ ادراک ہو رہا ہے؟ مطلب وہی محاذرہ جاری ہے، اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں، آپ مگر سیٹسفائی نظر آ رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا بھی تھا، ایک ٹائم ایسا بھی میں نے زندگی میں دیکھا کہ ایک دن زرداری صاحب جیل میں بیٹھے تھے اور اگلے دن حلف اٹھا رہے تھے. وہ یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ پھر پاکستان میں کیا نہیں ہوا ہے؟ پاکستان میں کیا نہیں ہوا ہے جو آپ کو اتنی عجیب لگ رہا ہے؟ کیا چیز نہیں ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب پہلے پلیٹلیٹس کے کیس کے اوپر باہر گئے تھے، آج وہ دندناتے پھرتے ہیں، کوئی کو کچھ نہیں پوچھتا پلیٹلیٹ کہاں گئے، کیس ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. کوئی تو کچھ نہیں کہہ رہا نا. زرداری صاحب کے خلاف ریفرنسز فائل ہو رہے تھے، آج وہ صدر پاکستان ہیں. تو یہ تم لوگوں کو کہاں سے یہ آ گیا کہ یار یہ ایسی جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ ختم ہونے والی چیز ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے، جس نے کسی نے بڑا اچھی بات کی ہے نا، بہت سے میراثیوں کی یہ خواہش ہے جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ میراثی چاہتے ہیں کہ نہیں ہو. جو صحیح لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ ساتھ بیٹھے. مگر سر آپ نے یہ بات کی کہ مطلب کچھ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے راتوں رات. آپ نے زرداری اور نواز شریف کی بات کی، مگر سر ان کے معاملے میں 9 مئی نہیں ہوا تھا نا. اب تو یہاں تو یہ سارا مسئلہ 9 مئی پہ لٹکا ہوا ہے نا. کہہ دیا نا 9 مئی میں. آپ کیا 9 مئی کی بنیاد پر عمران خان کو پھانسی لگاؤ گے؟ دیکھیں کسی آدمی نے آگ لگائی ہے تو سزا دے دیں آپ اس کو. سر کیس تو ان کے چلے بن گیا کیس، ٹھیک ہے. اگر میں ایک اور بات کروں، چلو اگر سپوز کریں عمران خان کو آپ نے کیا پاکستان تحریک انصاف بین ہو جائے گی نا، سپوز کریں بین ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف حقیقی بن جائے گی، کیا کر لیں گے آپ؟ کل رجسٹر کراتا ہوں میں پارٹی، کیا ہوگا پھر؟ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے؟
آپ کیوں یہ ایزیوم کر رہے ہیں؟ آپ کی جو، اگر میں آپ کی بات کو لاجیکلی لے کے چلوں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے کہ 9 مئی کے کیس میں عمران خان کو پھانسی دینا چاہتے ہو، آرٹیکل 6 یہ کہہ رہے ہو؟ سر میں نہیں کہہ نہیں رہا یہ کہہ رہے ہو نا، نہیں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی ان کے یہاں 9 مئی نہیں ہوا، یہاں 9 مئی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 9 مئی میں ہم اس کو پھانسی لگائیں گے. سر اصل رکاوٹ تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا، اصل رکاوٹ تو 9 مئی بنا ہوا ہے نا. جو ابھی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی سارا تذکرہ 9 مئی تھا. سر میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے مان لی نا. تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا 9 مئی کیس میں، ہم دونوں پرائیویٹ ڈسکس کر رہے ہیں، کیا 9 مئی کیس میں آپ یہ زوم کرو کہ عمران خان کو پھانسی لگے گی؟ سر مجھے یہ نہیں پتا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا، نہیں پتہ نہیں، یہی تو سارا سوال ہے. اگر آپ کا یہ ازمپشن ہے کہ پھانسی لگے گی، ٹھیک ہے، آپ پھر میرا کنکلوژن کچھ اور ہوگا. اگر یہ کنکلوژن ہے کہ پی ٹی آئی کچھ لوگوں انوالو ہے تو پھر الگ کنکلوژن ہوگا. یہ آپ نے زیوم کر لیا کہ جی زرداری صاحب، نواز شریف تو ریکنسلیشن ہو گئی، صحیح ہو گئے، ان کا کیس نہیں ہو سکتا، اس میں 9 مئی ہے، یہ ڈیڈ لاک ہے، یہی کہہ رہے ہو نا؟ سر جو بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میں تو مگر اس پہ کسی کا سیکنڈ ورڈ ہے. میں نے شروع کس سے کیا تھا ابھی؟ سر میں نے شروع کس سے کیا تھا؟ ایک ماحول تو یہ بنایا گیا نا کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. میں نے مان لیا، تو یہی کہہ رہا ہوں. دو اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہو؟ 2 بات ہے نا، ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا، اس نے کہا جا کے آگ لگا دو. یہی ہے نا کیس تمہارا. کیس نمبر 1، کیس نمبر 2 نہیں، 2 ہی آلٹرنیٹو ہے نا. 50% کیس ہے نا. ایک کیس یہ ہے کہ عمران خان نے کہا جا کے آگ لگا دو، ٹھیک ہے، جی ایس کیو کو آگ لگا دو. دوسرا کیس ہے کہ اس نے نہیں کہا. یہی ہے نا کیس. ٹھیک ہے، میرے حساب سے اس نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، آپ ثابت کر دیں کہا، آپ ثابت کر دیں کہا، پھر آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیس چل بھی نہیں رہا نا، باقی کیس تو نبٹ رہے ہیں، وہ کیس تو رکا ہوا ہے. تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیس نپٹے گا تو پھر معاملہ حل ہوں گے نا. جو سزا، جو قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. پاکستان میں کبھی کوئی چیز کورٹوں میں نمٹی ہے؟ تم کیا کس دنیا میں رہ رہے ہو فیصل؟ کبھی کوئی زندگی میں کیس پاکستان میں کورٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ جس کی تم بات کر رہے ہو، یہ فیصلہ کورٹ میں ہوگا کیا؟ یار میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے لیاقت علی خان کے قاتلوں کو امریکہ میں سیٹل کرا دیا. یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا. آپ کو بڑی پریشانی ہوئی تھی، آپ نے کیا بات کہہ دی؟ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے لیگل سسٹم کے بارے میں آپ اتنے جذباتی کیوں ہیں کہ جی کوئی کورٹوں میں جائیں گے، پھر ایف آئی آر آئے گی، پھر ایف آئی آر میں فیصلہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. اب 40 سال بعد آپ نے کہہ دیا بھٹو صاحب کو پھانسی غلط ہو گئی. یہی ہوا نا. مجھے 2 باتوں میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ عمران خان ڈائریکٹلی 9 مئی میں انوالو نہیں ہے، اور پاکستان میں 5 آدمی جو میں نے نام لیے ہیں یہ محب وطن ہیں، سینسیبل لوگ ہیں، اور ان کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے، اگر آج ان کو ریئلائز نہیں ہے، کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اب کھڑے ہونے کی. ٹھیک ہے. اچھا سر چلیں، آپ نے جو ایک سینیریو بتایا اس کے مطابق 5 کو ریلائز ہوا، عمران خان بھی معاملہ نمٹ گئے ان کے اوپر، سب ایک پیج پہ آ گئے، تو پھر مطلب ہوگا کیا؟ دوبارہ سے الیکشن ہوگا؟ دوبارہ سے الیکشن ہوگا؟ دوبارہ سے الیکشن ہوگا، اور کچھ ہو سکتا ہے کچھ سیٹوں پر ہو جائے، کچھ جگہ پر ہو جائے. الیکشن ہو جائے گا، اور الیکشن ہونے کے بعد یہ گورنمنٹ بن جائے گی. دیکھیے فیصل، سوال اب یہ نہیں ہے، اب سوال کچھ اور ہے. کیا عمران خان پاور میں آنے کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ ہم اور ادارے ایک پیج پر ہیں؟ سوال یہ ہے. میرا عمران خان سے سوال یہ ہوگا کہ ان کی گورنمنٹ اداروں کے ایک پیج پہ ہونے پہ ڈیپینڈ کرے گی یا عوام پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ سوال میرا عمران خان سے یہ ہوگا پھر کہ میں آپ کے ساتھ جان دینے کو تیار ہوں. پھر آپ یہ نہیں کہیے گا کہ مجھے کہ اداروں کے ہم ایک پیج پر ہیں اور ہم ساتھ کھڑے ہیں. سر ان کو میرا خیال جہاں تک مجھے پتا ہے ان کو تو شخصیات سے مسئلہ ہے، اداروں شخصیات سے مسئلہ ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی کسٹوڈین پاکستان آرمی ہے تو پھر عمران خان میں اور ضیاء الحق میں کوئی فرق نہیں ہے. آج عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی کسٹوڈین کون ہے. آپ بتائیں. پارلیمان کو ہونا چاہیے. نہیں تو ہے پارلیمان؟ میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں رہی. تو پھر اگر نہیں رہی تو اب اگر آپ اس ٹرننگ پوائنٹ پہ آج آ گئے ہیں کہ آپ پھر عمران خان یہ بتائیں کہ وہ پھر آگے یہ نہیں کہ یہ نہیں تقریر کریں کہ میں اور ادارے ایک پیج پر ہیں. پھر یہ کہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور یہ ہمارا ادارہ ہے، ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، اس پہ کوئی نہیں. مگر یہ نہیں ہو کہ میں پھر واپس وہیں 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہو جاؤں، آ کے گھوم کے وہیں کھڑا ہو جاؤں. اس کا مطلب پاکستان آرمی کی ڈیفیمیشن نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی سپرمیسی اور ڈیموکریسی کو ثابت کرنا ہے تو ثابت کریں. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں.
مگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ شخصیات کے خلاف بات کریں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ آج یہ XYZ بیٹھا ہے, کل اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, پھر میں آ جاؤں گا, یا ٹرمپ آ جائے گا. یہ اس پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. دس از دا ریزن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ عمران خان. آپ پوچھیں آپ کیوں نہیں جا کے ملتے؟ میں اس لیے نہیں ملتا کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جنگ کس کے ساتھ ہے, شخصیات کے ساتھ ہے یا سسٹم کے ساتھ ہے. یہ جو شخصیات کی بات ہوتی ہے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے اس بات کو سن کے جب شخصیات کی باتیں کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ سسٹم کے ساتھ ہیں یہ شخصیات کے ساتھ خلاف ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آج جو بندہ بیٹھا ہے وہ اچھا ہے تو میں یہ صحیح ہے, کل وہ چلا گیا وہ خراب ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی ہر پالیسی 3 سال بعد ڈیزائن ہوگی کہ کون سا آدمی چیف آف آرمی اسٹاف ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ یہی تو مصیبت ہے جو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو کہا تھا نا, ان کے پاس ایک ہی پاور ہے بیچارے کے پاس کہ اگلے والے کی ایکسٹینشن دینی ہے, نئے والے کو اپائنٹ کرنا ہے. اور کیا پاور ہے بیچارے کے پاس؟ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو صرف یہ پاور ہے کہ اس کے بعد یہ سائن کر دے گا کہ اگلے سال کہ ہاں جب بھائی ان کو ایکسٹینشن دے دے یا دوسرے والے کو اپائنٹ کر دے. اس کے علاوہ کوئی پاور ہے ان کے پاس؟ تو یہ بنیادی سوال کیوں پاکستان میں ایڈریس نہیں ہو رہا؟ کوئی میڈیا کوئی پرابلم یہ کیوں نہیں ایڈریس کر رہا کہ پاکستان میں ہمیں آج 2024 میں یہ کرنا ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیے بغیر پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں, اگر کر سکتا ہوتا تو 75 سال ہو گئے. پھر کیا پریشانی ہے یہ کہنے میں؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں کسی ادارے کو ختم کر رہا ہوں. چلیں سر, آپ کا پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں. سر, دبئی میں پاکستانیوں کی تقریباً 12 ارب ڈالر کی پراپرٹی ہے. 12 نہیں 20 ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا آگے چلیں آپ 20 کہہ رہے ہیں تو 20. تو سر پراپرٹی ویسے اگر قانونی طور پر بنائی جائے کوئی بری بات نہیں ہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں, سیاستدان بھی ہیں اس میں, سابق فوجی افسران بھی ہیں, تو کیا ان سے اگر منی ٹریل پوچھی جائے تو یہ ٹریل دے دیں گے اپنی؟ دیکھیے میں تھوڑی سی کلیئرٹی دیتا ہوں. ٹوٹل جو اماؤنٹ انہوں نے ڈکلوز کی ہے وہ 11 ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ پراپرٹی ہے جو ان کے اپنے ذاتی نام پر ہے. اگر کسی کمپنی کے نام پر ہے تو اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پاکستانیوں کی افیکٹو پراپرٹی لیں تو میرے حساب سے وہ 20 بلین کے قریب ہے. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں 1983 کے بعد کوئی بھی پراپرٹی کہیں بھی کوئی بندہ رکھ سکتا ہے. اچھا. اور پیسے کی ٹرانسفر بھی 1992 کے بعد الاؤڈ تھی, مگر پیسے کی سورس بتانا ضروری ہے. مگر اس میں بھی پاکستان نے ایسے قوانین بنائے تھے کہ سورس کی ٹریل بھی مس ہو سکتی ہے. یہ قانون کب بنے سر؟ یہ 1992 میں. کس نے بنائے تھے؟ میاں محمد نواز شریف. اچھا, صحیح. اور اس کا جو بنیادی کیس تھا وہ تھا حدیبیہ انجینئرنگ ملز کا کیس. یعنی کہ اب جن کے نام آئے ہیں ان سے ٹریل بھی نہیں پوچھی. میں آسان سمجھا دیتا ہوں. آپ نے یہاں ہیروئن بیچی, ہیروئن بیچ کر 2 کروڑ روپے کمائے. آپ منی چینجر کے پاس گئے کہ یہ میں نے حلال سے کمائے. اس بتانے کی ضرورت بھی نہیں, یہ بھی نہیں بتانے کی ضرورت آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا چپراسی گیا, اس نے اس سے ڈالر خرید لیے. منی چینجر یہ بھی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ بھائی آپ کون ہیں, چپراسی ہیں, کیا ہیں. وہ آپ کو ڈالر دے دے گا. وہ ڈالر آپ نے جمع کرا دیے اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ نے انسٹرکشن دی کہ اس کو دبئی ٹرانسفر کر دو. ٹھیک ہے. دبئی ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے اس کو اگلے دن ٹرانزیکشن دی کہ اس کو پاکستان بھیج دو. اچھا. پاکستان بھیج دی. جب پاکستان سے آئی تو وہ حلال ہو گئی. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے, سمجھ. تو کوئی 1992 سے 2018 تک اگر کوئی منی ٹریل کی بات کر رہا ہے تو وہ ڈفر ہے. اس کو پاکستان کا قانون نہیں پتا, وہ ڈفر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کچھ. تو منی ٹریل کی بات نہیں کریں 1992 سے لے کر 2018 تک. یہ پاکستان کے 36 سال ہیں جو پاکستان کی تباہی کی بنیاد ہے. تو سر پھر ہم انہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہے, تو سر پھر ہم انہیں ایماندار ڈکلیئر کر سکتے ہیں, مطلب صادق اور امین ہیں؟ ایماندار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مطلب جو آدمی اپنے بیٹے کے اقامے پہ پرائم منسٹر بن جائے وہ ایماندار ہے؟ بتائیں, آپ بتائیں. آج تو ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر کیا یہ اخلاقی طور پہ صحیح ہے کہ مطلب آپ پاکستان کے لیے اتنے فکر مند ہیں, پریشان ہیں, پاکستان جو ہے وہ ڈالر کا محتاج ہے اور اربوں کی پراپرٹی باہر بنی ہوئی ہے, اخلاقی طور پر صحیح ہے؟ کس کا اخلاق یار؟ کون سا اخلاق؟
میری ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں میں اخلاق نہیں ہوتا، مسلمانوں میں گناہ ثواب ہوتا ہے. آپ کو اس، اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اس کو کاٹیے گا نہیں. مسلمانوں میں اخلاق نہیں ہوتا، مسلمانوں میں گناہ یا ثواب ہوتا ہے. یہ کام کرنا گناہ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز ہے. اخلاق مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. مسلمان کے اندر اخلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے، جبکہ ہمارے آقائے نامدار کا نام تھا، وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے میں قائد تھے. مگر ہمارے مولویوں نے بتایا کہ اسلام میں صرف دو چیز ہوتی ہے، گناہ یا ثواب. تو منی چینجر سے حرام کے پیسے کو وائٹ کرانا گناہ نہیں ہے، اخلاقی طور پہ غلط ہو سکتا ہے. سمجھ آئی؟ تو جب تک یہ مولوی زندہ ہیں اور یہ اخلاق کی ڈیفینیشن رہے گی، سے بیوقوفی اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے، اخلاق کی بات کرتے رہیں گے. اخلاق ہوتا ہے تہذیب یافتہ معاشروں میں. کبھی مذہبی معاشرے میں اخلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مذہبی معاشرہ اپنے عمل کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے گناہ اور ثواب میں، کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، اور پھر وہ گناہ کو ڈیبیٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو گناہ اور ثواب اور اخلاق یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کرو. مسلمان معاشروں میں، مسلمان معاشرے میں کبھی اخلاق نہیں ہو سکتا. یہ بات میری ریکویسٹ ہے کہ پبلک میں ریلیز کرو. چلے سر، یہ سیاستدانوں کے نام تو آئے ہی، سیاستدان ویسے کون سا کوئی نیک نام ہے، مگر فوجی افسران اور ان کی فیملیز کے نام بھی آئے، سابق فوجی افسران. تو سر ان کے نام دیکھ کر آپ کو حیرت ہوئی تھوڑی سی؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ریکروٹمنٹ کا سسٹم ہے نا، جس پہ ہم بندے کو پروموٹ کرتے ہیں 17 گریڈ سے 18 گریڈ، تو ہم فیصل اور شبر زیدی ویسے بندے کو پروموٹ نہیں کرتے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ خاندانی نوابزادہ ہو اور خاندانی طور پہ اتنا رئیس ہو کہ اس کو آپ ہاتھ میں ڈال سکے. تو جتنے بھی 18-20 گریڈ کے یا ان کے برابر والے فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب خاندانی لوگ ہیں. ان کے پاس پچھلی جائیدادیں ہیں، ان کی اماؤں کے پاس بہت سارا زیور ہے. تو وہ سب ہے. آپ اور میں جیسے لوگ جو ہے نا، وہ نہیں ہوتے کبھی اس میں. تو یہ بات آپ طنز میں کہہ رہے ہیں یا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، میں تو میری جو مرضی سمجھ لو. تو جب آدمی کی پروموشن ہوتی ہے نا، تو ایک سرٹن گریڈ کے بعد وہ صرف ہوتی بڑے آدمی کی، چھوٹے آدمی کی تو ہوتی نہیں ہے. وہ تو آپ کمین ہوتے ہیں نا یار. تو یہ سارے جو ہیں یہ بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، ان کی پیچھے سے جائیدادیں ہیں، نواب ہیں. یہ ان کو تم کیوں بات کرو ان کے ساتھ؟ تم کیا بات کرو، کیوں بات کرو اس کی؟ او بھائی، یہ سارا مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں ابھی سسٹم بتایا نا تمہیں، یہ جو منی چینجر والا، یہ کرپشن کا پیسہ ہے سارا. آل کرپشن منی. یہ کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ پاکستان میں کرپشن ہے؟ کون سا تھانہ نہیں بکتا؟ کون سا تھانہ نہیں بکتا؟ کون سی پولیس پوسٹ نہیں بکتی؟ پولیس پوسٹ سے مطلب یہ کہہ رہا ہوں جو چوک کھڑا ہوتا ہے کانسٹیبل، وہی بکتا ہے نا. تو پھر یہ پیسے آخر جو بکتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ منی چینجر سے باہر چلے جاتے ہیں. یہاں تو سگنل بھی بکتے ہیں فقیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ انہوں نے یہ چیزیں لے لی؟ بھائی یہ سارا سسٹم بنایا ہی اس لیے گیا تھا نا. یہ سارا سسٹم کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ سارا منی چینجر. اب وہ منی چینجر والے کیوں نہیں ٹی وی پہ آج کل آ رہے؟ دیکھیں نا، منی چینجر والا کو ٹی وی پہ نظر نہیں آتا آج کل. دیکھا آپ نے وہ کیوں نہیں آ رہے آج کل؟ کیونکہ وہ جو ہمارے بڑے صاحب ہیں وہ ناراض ہیں ان سے آج کل. مطلب وہ ان کو سیدھا کر دیا انہوں نے بالکل. وہ ڈالر کو بہت کھیل رہے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یار، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ میں نے آپ کو کس بات شروع میں کہا کہ پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کی معیشت ناکام اور تباہ ہو چکی ہے. اس میں مجھے کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پیسے کیسے باہر چلے گئے، کہاں سے آ گئے، کہاں چلے گئے، کس کے پاس چلے گئے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کراچی میں کتنی پراپرٹی ہے جو ویکیو پراپرٹی کی ہے، یا ایسے لوگوں کی ہے، ٹرسٹیوں کی ہے، جو لوکیٹ نہیں ہوتے؟ ان پہ قبضہ کون کرتا ہے؟ ان کو بیچتا کون ہے؟ ان کے پلازا کہاں بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ان کے پلازا کہاں بنتے ہیں؟ کلفٹن میں آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے جام صادق علی کو ایک دن کہا تھا کہ خیال رکھنا کہ بازار قائدر کو نہیں بیچ دینا. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ یار تم کس دنیا میں رہ رہے ہو یار؟ تمہیں کیا مطلب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم یار؟ سر ابھی تھانے اور پولیس افسران کی بات ہو رہی تھی. ہمارے ایک پولیس افسر ہیں راؤ انوار صاحب، 6 سال میں ماشاءاللہ سے وہ ڈاؤن اخبار کی خبر ہے، 6 سال میں وہ دبئی کے ماشاءاللہ 74 دورے کر چکے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ہے وہ ان کی بھی پراپرٹی ہیں. اسی طرح ہمارے فوجی افسران کا بھی نام آیا ہے سابق.
تو سر ویسے آپ سے اب اس سسٹم کو قریب سے دیکھتے ہیں, کیا حلال کی کمائی میں اتنی سیونگز مطلب ہو جاتی ہیں سرکاری نوکری میں کہ مطلب آپ دبئی میں پراپرٹی بنا سکیں, اتنی سیونگز ہیں؟ میرے نانا تھے نا وہ گورنمنٹ سروینٹ تھے, ٹھیک ہے, پارٹیشن کے ٹائم پہ انہوں نے پاکستان آف کیا تھا غلطی سے, ٹھیک ہے, غلط کر لیا تھا, ٹھیک ہے. تو میرے نانا نے مجھے, آپ کو افسوس ہے اس بات کا؟ بالکل افسوس ہے, مجھے افسوس ہے اس بات پہ. میرے نانا نے غلطی کی تھی, میں ابھی بالکل صاف کہہ رہا ہوں, میرے نانا نے غلطی کی تھی, میری ان سے بڑی بحث ہوتی تھی اس بات کے اوپر. خیر انہوں نے آف تو کر آپ انڈیا میں رہنا پسند کرتے تھے؟ جی, اگر ہم رہتے تو آج بہتر ہوتے ہیں. اچھا, وہی بات آپ سے بعد میں بات کریں گے. تو میرے نانا 1947 میں پاکستان آف کر لیا تھا دہلی میں بیٹھ کر, پتہ نہیں کیا ان کو مت آئی تھی, قائد اعظم کے ساتھ دوستی تھی ان کی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے جب میں نے گریجویشن کا انٹرمیڈیٹ کرا تھا کہ کبھی سرکاری نوکری نہیں کرنا. اچھا, تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سرکاری نوکری کا مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو حرام کھلانا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, چلو الگ بات. تو اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو جب میں سرکاری افسر تھا نا تو مجھے ایک پلاٹ ملا تھا پیس چرچ میں, ٹھیک ہے, اس سے میں نے گھر بنا لیا. میرا علاج ہوتا تھا جنا اسپتال میں, مجھے کبھی پرابلم علاج کی نہیں ہوئی. اس کے بعد میرے بچے پڑھتے تھے لاہور میں سینٹرل ماڈل اسکول میں, تو میری 3 بنیادی ضروریات پوری ہو گئی تھیں, تو مجھے رشوت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج آپ نے سرکاری ملازمین کو جس لیول پہ لے آئے ہیں تو اس کے تو گھر کا کسی نہیں پورا نہیں ہوتا. اچھا, میں نے ایک دن یہ بات ٹی وی پہ کہہ دی. مجھے شام کو 8:30-9 بجے قریب ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا, جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں نام, شعیب سڈل صاحب کا. انہوں نے مجھے کہا شپر صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ میں نے کہا سر, کہنے لگے بالکل آپ نے بات کی ہے, بات کرنی نہیں چاہیے تھی آپ کو. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ یہ جو انڈین پولیس یا انڈین ایڈمنسٹریشن ہے اس کو گوروں نے تنخواہیں کم اس لیے رکھی تھی کہ وہ گوروں کے لائل رہیں رشوت لے کر. دیکھا پنجاب پولیس کی تنخواہ اس لیے کم رکھی گئی تھی کہ پنجاب پولیس کا افسر رشوت لے گا اور انگریز افسر کے کنٹرول میں رہے گا. اب فرق صرف اتنا ہے کہ جو کنٹرول رکھ رہا ہے وہ بھی پیسے پکڑ رہا ہے اور نیچے والا بھی پیسے پکڑ رہا ہے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو بات میں نے کی ہے نا, یہ کوئی آپ سے نہیں کرے گا. آپ نے تنخواہیں کیوں کم رکھی ہیں؟ اس لیے کم رکھی ہیں کہ سرکاری افسر بے ایمانی کرے گا, اور جب بے ایمانی کرے گا تو پھر آپ کے کنٹرول میں ہوگا, پھر اس سے آپ پولنگ اسٹیشن پر فارم 45 غلط بھرواؤ گے, پھر اس سے فارم 47 غلط بھرواؤ گے, کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے 47 میں بنگے بازی کی یا 45 بنگے بازی کی تو میں نکالا جاؤں گا. وہ ایک ڈپٹی کمشنر چریا ہو کے آ گیا تھا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کہانی یہ ہے کہانی, تم لوگوں کو کہانی سمجھ نہیں آتی. یہ اس لیے تنخواہیں کم رکھی گئی ہیں کہ آپ کو کرپشن کروانی ہی کروانی ہے. آپ نے کہا کہ سرکاری نوکری کرو گے تو بچوں کو حرام کھلاؤ گے, تو حرام کھلانا نہیں کھلانا تو نہیں کرو گے. تو جب کھلاؤ گے, حرام کھلاؤ گے, تو افسر کے پاس فائل آئے گی آپ کی, افسر آپ کو کنٹرول کرے گا. تو آپ نے یہ پورا میکینزم, اس لیے یہ پورا ایک سسٹم ہے جو گورے نے کریٹ کیا تھا کنٹرول کرنے کے لیے, آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. ہمارے ایک پولیس افسر ہیں کراچی کے, راو انوار صاحب, ڈان اخبار کی خبر ہے کہ وہ پچھلے 6 سال میں 74 دورے کر چکے ہیں دبئی کے. ان کی بھی پراپرٹیز ہیں وہاں پر دبئی میں, اور اسی طرح ہمارے سابق فوجی افسران اور فیملیز کے نام بھی آئے ہیں. تو سر ایک سرکاری ملازم ہو یا وہ فوج کا ہو, تو مطلب ان کی تنخواہ میں اتنی سیونگز ہو جاتی ہیں کہ وہ دبئی میں پراپرٹی بنا سکیں؟ اچھا, 2 چیزیں, پہلے چیز لائٹر نوٹ پہ کر لینا, پھر باقی سیریس نوٹ پہ. یہ دیکھنا کہ جب وہ دبئی گئے تھے تو ہمارے کوئی بڑے سیاستدان بھی ساتھ گئے تھے اسی آس پاس ایک دن پہلے. جی جی جی, چیک کر لینا, یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کو تمہیں سمجھ آ جائے گی زیادہ اچھی طرح کہ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ساتھ 1-2 دن پہلے گئے ہوں گے, پھر وہ ساتھ گئے ہوں گے. اچھا, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی افسران یا سرکاری افسران پاکستانی معاشرے سے الگ ہیں؟ یہ پاکستانی معاشرے کا حصہ ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کی پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے, پروکیورمنٹ آف گڈس گورنمنٹ سرکل میں, اس میں بہت بڑی تعداد آرمی کی بھی پروکیورمنٹ ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اب ان کا اپنا آڈٹ میکینزم ہے, اپنی چیزیں ہیں. مگر میں بینگ آڈیٹر ساری زندگی میں نے آڈٹ کا کام کیا ہے, اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ وہ 110% اپرائٹ ہیں تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا. سسٹم کا حصہ وہ بھی ہیں, یہ بات نہیں ہے, سسٹم کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بات
وہ اسی سسٹم سے نکل رہے ہیں, اسی معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاں شاید اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہم سے زیادہ بہتر ہے, مگر اسی بات. دوسری بات یہاں تک یہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے کماتے ہیں یہ کچھ ان کے اپنے ہوتے ہیں, کچھ وہ کسی کے لیے کماتے ہیں. تو یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کسی کا بے نامی ہے, کسی کا فرنٹ مین ہے, اور ان کے فرنٹ مین الگ ہوتے ہیں. تو یہ ساری تو پاکستان کی کھلی ہوئی حقیقت ہے, اس پہ کسی کو سیکنڈ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر میرا ویو بڑا کلیئر ہے, اگر ان کا نام آیا ہے بلائیں. ابھی ٹیکنیک آپ اس کو اخباروں میں لے کے نہیں جائیں, آپ اس کو ٹیکس افسر کو بلائیں اور ٹیکس افسر کو کہیں کہ گھر تک پہنچا کے آؤ. اب ہوگا یہ کہ اخباروں میں آ جائے گا, ٹیکس افسر والا 5 لاکھ روپے لے کے سائڈ پہ ہو جائے گا. یہ ہوگا نا بیسیکلی, ہوگا کیا؟ تو سر آپ نے تو ابھی پہلے کہا کہ ٹریل تو پوچھی نہیں جا سکتی 1992 میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہی تو میں کیسے بلائیں؟ یہی تو میں نے آپ کو سوال یہی تو کیا تھا نا کہ ان کے تو چچا بھائی دبئی میں رہتے ہوں گے, وہ ان کو ریمیٹنس بھیج رہے ہوں گے ساری زندگی. تو پریشانی کیا ہے پھر پاکستانیوں کو؟ جب آپ نے یہ قوانین بنا دیے اور ہماری ہائی کورٹ آف پنجاب نے جسٹس شیخ ریاض صاحب نے حدیبیہ میں یہ فیصلہ کر دیا کہ سوال نہیں ہو سکتا, ختم ہو گئی بات. پھر کیا رہ گیا یار؟ اگر آج تمہارے نام پر اب تو خیر میں نے لاء چینج کروا دیا تھا, اگر تمہارے پاس 50 کروڑ روپے تمہارا شہزاد بھائی دبئی سے بھیج دے تو تمہیں نہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے تمہارا شہزاد بھائی ہے, نہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد کہاں سے آئے, تمہارے یہ وائٹ ہو گئے, ختم. یہ لاء ہے نا یار, یہ قانون ہے, زمین کا قانون ہے. جب میں نے یہ قانون ایک دفعہ انگلینڈ کے ایک لائر کے سامنے رکھا, جو انگلینڈ کا سب سے بڑا لائر تھا ان چیزوں کا, اس نے وہ قانون کو 2 دفعہ دیکھا. مجھے کہا مسٹر زیدی آر یو شیور کہ یہ آپ کا لاء ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہمارا لاء ہے. کہنے لگا یور کنٹری از ناؤ گاڈ بلیس یور کنٹری. He was the biggest lawyer of England, Gray's Inn, and he said to me, اس کا نام تھا لیسٹر پیپر. اس نے کاغذ میرے سامنے رکھا, جب میں نے سامنے کاغذ رکھا اس نے مجھے کہا مسٹر زیدی از اٹ یور لاء, آر یو شیور؟ میں نے کہا یس دس از مائی لاء. He said کہ دین گاڈ بلیس یور کنٹری. یہ کس نے بنایا تھا؟ ان کو کیوں نہیں بلاتے تم یار, مجھے کیوں بلاتے ہو تم؟ 1992 کے خالق جو ہیں, پروٹیکشن اور ریفارم ایکٹ کے خالقین کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ ان سے پوچھو نا کہ یہ کیا قانون تھا, کیا یہ تھا یا نہیں تھا. یہ شبر زیدی یہ کھڑے ہو کے بکواس کرتا رہتا ہے کہ یہ قانون تھا, اس کو کاؤنٹر کرے نا کوئی آدمی آ کے کہ یہ قانون تھا یا نہیں تھا. کیا یہ قانون تھا یا نہیں تھا کہ فیصل کا چچا زاد بھائی یا کوئی بھائی وہ 50 کروڑ روپے بھیج دے باہر سے, اس کو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, نو کوشچن آسکڈ. یہ ہے, یہ قانون تھا یا نہیں تھا. تو پھر تم کس کرپشن کی, اکاؤنٹیبلٹی کی, دبئی لیک کی اور اس کی باتیں کر رہے ہو؟ چلیں سر. اچھا اب ایک اور بتا دوں آپ کو بات. آپ 1992 کا انڈیا دیکھ لیں اور 1912 کا پاکستان دیکھ لیں, بالکل ایک سی انڈیکیٹر تھے سب. ہر انڈیکیٹر پہ ہم ان سے برابر تھے یا بہتر تھے. ٹھیک ہے, 1992 میں ہم تقریباً ساتھ تھے, منموہن سنگھ وغیرہ وہاں تھے اور ان کے حالات بھی ہمارے جیسے پیدل تھے. 2024 میں وہ آج کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اس کی وجہ یہ قانون ہے, صرف اور صرف یہ قانون ہے. اور اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. بہت بڑے لوگ ہیں, جاتا ہے کریڈٹ. میں نے تو بڑی مشکل سے اس کو پاناما کے بعد ختم کرایا. فوجی جنرل کون تھا سر اس وقت؟ کیا اس وقت مشرف. دیکھیں نا, جب 92 میں بنا, 99 میں مشرف آ گیا. مشرف کو ختم کر دینا چاہیے تھا. 9 سال چلا نا, مشرف نے ختم کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی یہی تھے, بینکر تھے نا, کیوں نہیں ختم کیا؟ وہ تو پاناما کے بعد ہم نے لڑ کے سپریم کورٹ سے کرا کے ختم کرایا. کیا یہ قانون نہیں ہے پاکستان کا کہ باہر سے ریمیٹنس کو سوال نہیں ہوگا؟ کیا یہ قانون نہیں ہے کہ 1.5 قدم پہ دبئی ہے, وہاں سے پیسے آتے ہیں؟ تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اب ہم جذباتی کس بات پر ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی طوفان آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا؟ کیا پریشانی ہے؟ سر پچھلے 1.5 سال میں ہمارے آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب 2 دورے کر چکے ہیں سعودی عرب کے. محمد بن سلمان نے بھی 2 بار آنے کی تاریخ دی مگر وہ آئے نہیں. ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے دی تھی اور ٹائم پر کینسل ہو گیا. تو سر ہم سعودی عرب کو مطلب اپنا ہر مشکل وقت میں انہیں یاد کرتے ہیں مگر وہ اب ہم سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے سر؟ میں نے آپ کے اب وہ دوست نہیں رہے ہمارے. میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک چیزوں میں دوستی دشمنی کوئی چیز نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اور جنرل آصم منیر صاحب ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. میری ذاتی ویو یہ ہے کہ جب ان کے لوگ جو ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں، دیکھیں نا، ایک تو بادشاہ نے کہا یار ٹھیک ہے ہمارے دوست ہیں ان کے انویسٹ کر دو جا کر، ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کے ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں تو وہ انویسٹ وہاں کریں گے نا جہاں ان کو کوئی ریٹرن نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں نا، وہ تو ٹیکنیکل آدمی ہے نا. بالکل صحیح. تو میرے حساب سے اس وقت بڑی کم اپورچونیٹی ہے پاکستان میں کہ جہاں پر اچھا ریٹرن آ رہا ہے، وہ ہمیں کریٹ کرنی پڑے گی. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی آئیں گے اور وہ ہمیں ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے جو ان کے لیے لاس ہوگا یا ان کے لیے وائبل نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں کریں گے. اب وہ سعودی نہیں ہیں، ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے جو لوگ آتے ہیں وہ پی ایچ ڈی اور ییل اور ہارورڈ کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بھائی یہ بتاؤ، میرے ذاتی حساب سے وہ ابھی آپ دیکھیں سعودی وفد آیا تھا، وہ آ کے گھوم پھر کے چلے گئے. آپ کے خیال میں انہوں نے کیا کہا ہوگا جا کے وہاں پہ؟ وہاں پہ کوئی سیکٹر نہیں ہے کیا کریں انویسٹمنٹ کے لیے. کیا کریں وہ آ کے کیا کریں؟ کیا چیز خریدیں؟ کیا کہاں پیسہ لگائیں؟ کہاں پیسہ لگائیں؟ تو وہ ہمیں پورا بنانا پڑے گا. سر سنا ہے ہم نے ان کو پاور سیکٹر آفر کیا. پاور سیکٹر میں تو گورنمنٹ ریگولیٹڈ ہے. وہ تو بانڈ ہے نا. یا تو آپ انہیں کہیں مارکیٹ بیس پہ چلا جاؤ، مارکیٹ بیس پہ وہ لیں گے نہیں. وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں 12% گارنٹی کر دیں، تو وہ تو پاکستان گورنمنٹ کرے گا نہیں. ورلڈ بینک اب ایگری نہیں کرتا اس کے اوپر، آئی ایم ایف ایگری نہیں کرتا اس کے اوپر. تو پاور سیکٹر کیسے لیں گے؟ وہ بیرک گولڈ لے لیں گے آپ سے، او جی سی لے لیں گے، پی پی ایل لے لیں گے، مگر اور تو کچھ نہیں لے سکتے نا. وہ کیا لیں گے؟ تو پہلے آپ کو پورا ایک پلان بنانا پڑے گا نا، پورا ایک آپ کو اس روڈ میں بنانا پڑے گا نا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیا عاصم منیر اور شہباز شریف کی شخصیت پہ انویسٹ کر دیں؟ نہیں، آپ بتائیں نا مجھے. آپ ہنس رہے ہو، میں برائی میں نہیں کہہ رہا کہ یار عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویسٹ کر دو. 3 سال وہ ریٹائر ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ ایک نیا جنرل آیا کہ مجھے شکل اچھی لگتی، پھر کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ ایسے تو نہیں ہوتی رہی یار. ایک بندہ آگے کہ مجھے اچھی شکل نہیں لگتی، پھر کیا ہوگا؟ تو عاصم منیر یا شہباز شریف یا عمران خان یا نواز شریف پہ انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی نا. انویسٹمنٹ تو پاکستان کی بیلنس شیٹ پر ہوگی نا. جو انویسٹمنٹ کرنے آئے گا وہ تو پاکستان کی بیلنس شیٹ دیکھے گا نا. تو پاکستان کی بیلنس شیٹ تو آؤٹ ہے. میں یہ برائی میں نہیں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہے. اب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سعودی پیسے آ رہے ہیں، سعودی پیسے آ رہے ہیں، سعودی پیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے آنے چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں آنا چاہیے، بٹ سوال یہ ہے کہ ان کو بھی تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ ٹھیک ہے ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دو یا ریٹرن 0 ہے. تو سر حالات تو اچھے ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے، پھر ہم وہ انویسٹمنٹ بھول جائیں، سرمایہ کاری کی جو باتیں ہو رہی ہیں. میرے منہ سے سنا ہے؟ تمہیں یاد ہے جس دن جب ایک بڑے اسٹاک بروکر نے آئے کہا تھا کہ $100 بلین آ رہا ہے، میں نے اس ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ $1 بلین بھی نہیں آئے گا 6 مہینے میں، یاد ہے؟ اچھا سر، ابھی آپ نے بھی کہا کہ سرمایہ کاری نہیں آ رہی، لوگ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے دوست ممالک بھی. تو سر یہ اسٹاک مارکیٹ اتنا اوپر کیوں جا رہی ہے؟ آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے، ہسٹورک ہائی پر ہے. یہ اس کے چلنے کی کیا وجہ سر؟ 2-3 وجوہات ہے. ایک تو انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں یہ نیوز تھی کہ وہ کم ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ کمپیریٹیولی اس وقت اسٹیبل ہے ڈالر، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں نے ڈالر کو بڑا ہائی رکھا ہوا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ یوفوریا پہ چلتا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے پاکستان کے باہر سے پیسہ آ جائے گا. جیسے آپ نے 3-4 دن پہلے پڑھا ہوگا کہ چائنا سے ڈیفرمنٹ آف لون کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب ان سرمائسس پہ کھیل رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ روپی ٹرم ڈالر کی بات نہیں، روپی ٹرم میں پاکستانی کمپنیز نے اچھا ارن کیا ہے لاسٹ ایئر. صحیح، کوئی ایسی ڈیزاسٹر والی بات نہیں ہے. روپی کی بات کر رہا ہوں، ڈالر کی بات نہیں کر رہا. تو یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشیل بوم نہیں ہے، یہ باقی لاجیکل ہے اسٹاک مارکیٹ کا بڑھ 70-80% لاجیکل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مزید بھی مطلب اصل میں دیکھیے بات یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو آپ نے انڈیکس نکالنے کا میکینزم بنایا نا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ریئل اسٹاک مارکیٹ کو بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا. آپ نے اس طرح کو ڈیزائن کر لیا ہے کہ چند شیئرز کو پوری مارکیٹ کو موو کر لیتی ہے. اس طرح شیئرز انڈیکس کیسے نکلتا ہے یہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا کبھی. وہ انڈیکس کی میکینزم صحیح ہونے والی ہے بیسیکلی. تو وہ کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں جب ان ٹریڈنگ میں شیئرز میں انکریز ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی شیئر آگے بڑھتا ہے، جبکہ باقی شیئرز
نہیں بڑھ رہا ہوتا اتنے. ابھی بھی سر یہی ہو رہا ہے ہو مارکیٹ رہا میں, ہے کافی جی. شیئر اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں اور جی. انڈیکس کہاں سے کہاں پہنچ. ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ. وہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, انڈیکس کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے. میں تو جب اسٹاک کا ڈائریکٹر تھا میں نے بڑی دفعہ کہا کہ اس کو صحیح کرو. ٹھیک ہے, نہیں کرتے وہ میٹر. تو سر ایف ڈی آئی آ رہی ہے کیا, مطلب اسٹاک میں کوئی پیسہ آ رہا ہے باہر سے کتنا آیا, فورن؟ کتنا آیا, 800-900 ملین آیا ہوگا. اچھا بڑا اماؤنٹ تو نہیں آیا. صحیح. تو یعنی کہ ابھی مزید ہاں بہتری گیا نہیں ہے کم از کم, یہ اچھی بات ہے, گیا نہیں ہے. صحیح. تو ابھی مزید بہتری کی گنجائش ہے, چلے گی, اور کیا لگ رہا ہے آپ؟ ہاں بہتر ہی ہوگا, کب گرے گا نہیں. سر ہماری قوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سڑکوں پر نہیں آتے, مگر ابھی ریسنٹلی ہم نے آزاد کشمیر میں کچھ معاملہ اور دیکھا کہ بجلی اور آٹے کی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر آئی عوام, اور 3 لوگ بھی جو ہے وہ جان سے گئے, مگر یہ کہ حکومت کو ان کی باتیں ماننی پڑی. بجلی بھی سستی ہو گئی, آٹا بھی سستا ہو گیا. تو سر یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹر تو نہیں بن جائے گا یہ معاملہ, ہمیں اور جگہ بھی نظر آ سکتا ہے ایسا میں آپ کچھ؟ کو بالکل فرینکلی بتاؤں, مجھے آزاد کشمیر والا چیز سمجھ نہیں آئی. اچھا. اور اگر یہ ایکچولی ریئل ہے, اگر یہ ریئل ہے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا ہے, تو پھر ہمیں سیریسلی ہوش کے ناخون لینے چاہیے. سمجھ نہیں آئی مطلب آپ کس سینس میں کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں آپ بھی سرپرائزڈ ہیں؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی کانسپریسی ہمارے خلاف کام کر گئی ہو. although I am not a believer of conspiracy theory, بٹ ہو سکتا ہے کہ انڈیا نے کوئی کام کر دیا ہو. اچھا. کوائٹ پاسبل. مگر اگر یہ جینون ہے جو کچھ ہوا ہے وہاں پر, تو سر یہ تو بڑا الارمنگ ہے, اگر انڈیا نے کچھ مطلب اس کا اگر کچھ ہاتھ ہے تو بڑا الارمنگ نہیں یار ہے؟ میری ایک بات بتاؤ, پہلے تو تم ہر آئٹم کو انڈین کیا کہا کرتے تھے, اب تم انڈیا کو جب میں کہہ رہا ہوں انڈین تو کہتے نہیں, انڈین نہیں ہے. نہیں سر, باقی تم ہر بم بلاس کو انڈین کہا کرتے تھے پہلے. سر پہلے کی بات اور تھی. کیوں آپ کیا ہو پہلے گیا تو ہم نے کلبھوشن بھی پکڑا تھا ان کا. یار, ایک کلبھوشن پہ کتنے دن بیچو گے یار کلبھوشن کو, ایک کلبھوشن کو کتنے دن بیچو گے یار. میں پوچھ رہا ہوں کہ یار کتنے دن بیچنا ہے اس کو. میں پوچھ رہا ہوں کہ دن یار, نہیں, اب تو سال ہو گئے سر. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کیوں ڈسکاؤنٹ کر رہے ہو کہ کشمیر کی کہانی کچھ اور کی طرف جا نہیں رہی ہو. میں تو یہ پریشانی ہے. اچھا. یہ کشمیر کی کہانی کہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل رہی ہو. یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہو رہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی ریاست کی چولیں ہل گئی ہیں کشمیر کے واقعات سے. دیکھیں کشمیر کے واقعات میں جو مہنگائی کے خلاف ہوا وہ الگ بات ہے, مگر جس طرح کا وائلنٹ ریلیشن آیا, جس طرح کے نعرے لگے, چیزیں آئیں, یہ پاکستان کے لیے جسے کہتے ہیں نا 100 دفعہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہوا کیا, واٹ ہیز ہیپن. سوچنے والی بات ہے نا کہ ہزاروں آدمی سڑک پر آ گیا, قافلے چل رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے, واٹ از ہیپننگ. کل کو وہ انڈیا کی طرف نکل جائیں پھر کیا کرو گے آپ؟ مظفر آباد سے وہ انڈیا کی طرف نکل جائیں کہ ہم کشمیر کو ملا رہے ہیں, پھر کیا کر لیں گے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمیں سوچنے کی باتیں ہیں, ہم تو سیریس نہیں لے رہے نا. ہمارا کیا طریقہ ہے, آپ ایک غور کرو کہ جس دن بھی کوئی پارٹی پاکستان میں پاور میں آتی ہے اس دن آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے. بالکل. کیوں, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ مذاق بنایا نا ہم نے بھی کشمیری کے ساتھ, تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کو دیکھ کر میری ساری پروجیکشن اباؤٹ پاکستان چینج ہو گئی ہے. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں پبلک مہنگائی اکنامک ایشو پر سامنے نہیں آئے گی, مگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر کشمیر میں جینون پوزیشن ہوئی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے 90% کے ہوئی ہے, تو اس پوزیشن کا جیلوں میں یا میاں والی میں یا بکر میں ہونا میرے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہوگی. صحیح. اور یہ لانگ ٹرم اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ملک کے لیے اچھا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ یہ اچھا ہی ہوگا کیونکہ قوم اپنے حق کے لیے نکل رہی ہے, یا یہ ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے؟ دیکھیے اگر قوم نکل رہی ہے اور نکلنے کے بعد اس نے وہ نہیں کیا جو سری لنکا میں ہوا تھا, تو پھر تو بیکار ہے. مطلب سری آپ لنکا کیا میں کہہ رہے ہیں, وہاں پہ تو گھر جلا دیے تھے. وہ نکلے اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو جا کے توڑا نہیں, مگر سب گھس گئے پبلک. تو میری تو خواہش ہوگی کہ پبلک نکلے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جائے اور گھوم پھر کے واپس آ جائے, ڈیمانسٹریٹ کر دے کہ پاور عوام کے پاس ہے, بندوق کے پاس نہیں ہے. سری لنکا میں کیا ہوا تھا, پبلک آئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں گھس گئی.
اس نے کیا ڈیمانسٹریٹ کیا؟ اس کی ڈیمانسٹریشن کیا تھی؟ کہ بندوق کی کوئی پاور نہیں ہے. ہم گئے اسے پریزیڈنٹ ہاؤس کی ایسی کی تیسی پھیری، سب کو دکھایا، کیمرے شیمرے لگائے، واپس آ گئے. کوئی پریزیڈنٹ کو توڑا تو نہیں نا انہوں نے؟ غصے تھے سر، کچھ جلاؤ گھراؤ بھی ہوا تھا سڑکوں پہ، نہیں، ہوا تھوڑا تھا بہت ہوا نا، مگر کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس کو نقصان نہیں پہنچا نا. تو اگر پرائم منسٹر ہاؤس کو پبلک ایک دفعہ دیکھ کر آ جائے تو کیا برائی ہے؟ تو ٹھنڈی سانس لے رہے ہو، پریشانی ہے کچھ؟ کیا برائی ہے اگر پبلک ایک دفعہ دیکھ کر آ گئی اسلام آباد کی پریزیڈنٹ ہاؤس کو، تو کیا برائی ہے اس میں؟ چلیں یہ سب کے لیے پیغام ہوگا ایک کہ قوت عوام کے پاس ہے، عوام سب سے بڑی قوت اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے نا. قوت تو عوام کے پاس ہی ہونی چاہیے نا یار، اور کسی کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کسی کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ سر قوت اگر عوام کے پاس ہے تو اس وقت پھر شہباز شریف تو وزیر اعظم نہیں بنتے. کیا ہوا؟ اگر قوت عوام کے پاس ہے تو ووٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو ملا یا جس کو ملا؟ آج نا لوہاری تو پہ نہیں، بغیر سیکورٹی تو گارڈ قوت کے تو عوام کے تو پاس ابھی نہیں ہے نا. نہیں تو شہباز شریف صاحب بغیر پارٹی ورکر کے، بغیر سیکورٹی گارڈ کے آ جائیں لوہاری. میں بھی چلا جاتا ہوں لوہاری، پھر دیکھ لیتے ہیں کتنے آدمی کس کے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب لوہاری آ جائیں. ہمارا حلقہ ہے نا، میرا حلقہ وہی کشن نگر والا ہے. شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں وہاں پہ، میں بھی چلا جاتا ہوں، پھر دیکھ لیں کس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں. آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جائیں گے؟ میں کسی کے فارم سے لے جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آ جائیں نا لوہاری پہ، آگے کھڑے ہو جائیں بغیر سیکورٹی کے، بغیر سیکورٹی کے اور بغیر اپنے کارکنوں کے. ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں، آپ کے پیچھے کتنے آتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. دیکھ لیتے نا، یہ ٹیسٹ کر لیتے نا، آ جائیں. صحیح. اچھا سر، جو کشمیر میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے، آزاد کشمیر میں جو ہوا، اس کے بعد سر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بھی لب و لہجہ تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے. ابھی انہوں نے کل پرسوں کہا کہ کشمیر میں جو ہوا وہ تم 2 دن نہیں سنبھال سکے، اگر ہم نکلے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، بجلی کا نظام میں خود مجھے سنبھال نا لوں ان گا. کی تو باتیں بہت زیادہ پسند نہیں ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ، میرا یہ ویو ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کریں. کے پی کے بہت سارے پیسے نکلتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، ٹھیک ہے، وہ پیسے نکلوائیں بغیر بلا وجہ باتیں کرنے کے خلاف. بلا وجہ کی باتیں نہیں کریں اور سیدھی بات کریں کہ میرے پیسے نکلتے ہیں، یہ مجھے پیسے دو، ختم. اور کنکریٹ بات کریں. یہ بلا وجہ کی بھائی یہ وہاں یہ نکل آئے گا، وہ آئے گا، یہ مجھے زیادہ آئی ڈونٹ لائک دیٹ تھنگ. مجھے زیادہ یہ جذباتیت پسند نہیں ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ. چلے سر، ابھی بجٹ آ رہا ہے دوبارہ، آئی ایم ایف نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کو بجلی گیس مزید مہنگی کرنی ہوگی. جی، تو سر کیا لگ رہا ہے غریب کہاں جائے گا سر پھر؟ اور غریب کی بات تو چھوڑیں، تو یہ انڈسٹری کے لیے کیسے قابل قبول ہوگا؟ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لیے جب بجلی کی کاسٹ اتنی بڑھ جائے گی، گیس کی اتنی بڑھ جائے گی، تو وہ کیسے کمپیٹ کریں گے اگر تھوڑی بہت ہماری ایکسپورٹ ہو بھی رہی ہیں تو؟ دیکھیں فیصل، بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری پرابلم ہے نا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ غریب کے لیے روٹی نہیں مل رہی. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ تعلیم نہیں ہے. ہم یہ سیمینار کھیل رہے ہیں، کانفرنس کھیل رہے ہیں. ہم یہ بلا وجہ کی چیزیں بات کر رہے ہیں. کوئی خاتون پولیس کی وردی پہن کے پہنچ جاتی ہے، کبھی کوئی وردی پہن جاتی ہے. یہ مذاق، یہ چیزیں نا، یہ مذاق چل رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے جوک بنائے ہوئے ہیں چیزیں، صبح سے لے کے شام تک ہم بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے آرگومنٹ سن رہے ہوتے ہیں. جج نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. یہ چیزیں، ساری چیزیں ملک کو خراب کرنے کے لیے ہیں. میں آپ کے سامنے بالکل آج واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بڑوں نے 1947 میں جو فیصلہ کیا تھا، دس از کالڈ پاکستان ایکسپیریمنٹ، وہ فیصلہ ان کا غلط تھا. اور اس غلط فیصلے کو ہم بھگت رہے ہیں. اور اس غلط فیصلے، ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، مگر میری اردو اسپیکنگ بیوروکریسی اور پنجابی بیوروکریسی کی ایروگینس نے اور اس کی اس سوچ نے کہ ہم سپیریئر ہیں، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور اس ملک کو کہیں کا نہیں رکھا. اور اب یہ ملک کسی شریف آدمی کے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑا بیان جو آپ نے غور نہیں کیا، اور وہ بیان، اور اب اس آدمی کی بڑی عزت کرنے لگا ہوں اس بیان کے بعد جو مودی نے بیان دیا
کہ اس نے 2 پارٹس کا بیان کیا. اس کے 2 جملے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اس نے کہا کہ انہوں نے اپنا ملک الگ کر لیا. اس کے الفاظ پہ غور کریں کہ یہ اپنا ملک لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اس نے کہا یار ہمارے ساتھ رہتے تھے, وہ انہوں نے کہا جی ہم الگ ملک بنائیں گے. یہ وہ ہے کہ چھوٹی والی بہو نے کہا میں الگ رہوں گی. ٹھیک ہے نا, الگ رہ لیا. اس کے بعد جو اس نے جملہ بولا کہ اب یہ 2 وقت کی روٹی کھا لیں ان کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 وقت کی روٹی کا مطلب ہماری اردو اسپیکنگ زبان میں جو کہ بوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سب سے غریب آدمی ہوتا ہے, اس کو 2 وقت کا کھانا مل جائے. تو ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ہم اس آدمی کی اس بات کے اوپر ریبٹ بھی نہیں کر سکے کہ یار ہم تو وہ کہہ رہا ہے کھڑے برابر میں بیٹھ کر کہ تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ہم 6% گروتھ پہ جا رہے ہیں, ہماری یہ دنیا میں پوزیشن ہے, تم بے غیرت لوگوں, تم 2 وقت کی روٹی کے لیے میں تانا دے رہا ہوں اور تم بے غیرت بیٹھے ہوئے بکواس پہ بکواس کرے جا رہے ہو. تمہیں اتنی بھی غیرت نہیں آ رہی کہ تم یہ کہو کہ نہیں جی ہم اب ہمارے پاس صرف ایک بم پٹاخہ رہ گیا ہے جو ہمارے پاس, اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس باعزت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں یہ ہماری عزت کے لیے چیز ہے. اس آدمی نے کھڑے ہو کے آپ کی بےزتی کر دی. اس کی عزت میرے دل میں بہت بڑھ گئی کہ اس نے کم از کم سچ تو بول دیا. اس نے کہا یار یہ 2 وقت کی روٹی کھا لیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ تو اور ان کی اوقات کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا وہ ٹیکنیکلی. اور کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کسی پرائم منسٹر نے, کسی بندے نے, ہمارے کسی بندے نے اس کو جواب دیا. اچھا, اور انٹرسٹنگ بات سنیں, اس کو پاکستان کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے. کیوں چلا رہا ہے؟ کہ پاکستان کا سوشل میڈیا اس پہ ایگری کر رہا ہے کہ ہماری اوقات ہے. پاکستان کے سوشل میڈیا میں ہائیسٹ فلوٹنگ وہ ہے ویڈیو. کیوں؟ کہ ہم وہ بے غیرت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بونگی, یا جس کو آپ بونگی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, یا جو بھی ایکشن تھا, یہ میرے نانا نے کیا تھا نا. انہوں نے دہلی میں بیٹھ کے پاکستان آف کیا تھا نا. انہوں نے بیٹھ کے یو پی میں بیٹھ کے لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا نا. دہلی میں کھڑے ہو کر, آگرے میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان, آگرے میں کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے, لگایا تھا نا. کس کے لیے؟ اکبر بگٹی کے لیے, شہباز مزاری کے لیے, احمد ولی خان کے لیے. کس کے لیے نعرہ لگایا تھا انہوں نے کھڑے ہو کے؟ جب وہاں نعرہ لگا رہے تھے وہ آگرے میں کھڑے ہو کے یا لکھنؤ میں کھڑے ہو کے یا دہلی میں کھڑے ہو کے لے کے رہیں گے پاکستان. کس کے لیے؟ ان کے لیے. یہ جو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے لیے لے کے رہیں گے پاکستان. کس کے لیے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نعرے لگا کر ان کو, جن کو ہندو روزانہ صبح لتر مارتے تھے, جن کی 74% زمینیں ہندوؤں کے پاس گروی تھی, ان کو آزاد کرا دیا. یہ ہے پاکستان کی ہسٹری. ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی. تو پھر آپ کو کیا تو آپ کیوں کہتے ہو یہ؟ اچھا, اگر آج آپ کو موقع ملے دوبارہ سے اور آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ آپ انڈیا میں رہنا چاہیں گے یا پاکستان میں آنا چاہیں گے, تو اگر آج ایک کنفیڈریشن بن جاتی ہے پاکستان انڈیا کی, تو آئی ول لو اٹ. آپ انڈیا جائیں گے؟ نہیں, اب تو انڈیا نہیں جا سکتے نا یار. دیکھیے 70-80 سال بہت ہو گئے نا, 70-80 سال بہت ہو گئے. مگر میرے لیے پرسنلی آئی ایم مور کمفرٹیبل ان دہلی دین پشاور. آج بھی ٹوڈے. کراچی کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو کراچی میں یار میں کہہ رہا ہوں میرے لیے, میں لاہور رہا ہوں 20 سال, آج بھی لاہور والے کے لیے امرتسر مور کمفرٹیبل ہے دین پشاور. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دس؟ میں نے تمہیں ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ صرف وہ آدمی ایک ہوتا ہے جس کا کھانا اور گانا ایک ہو. سمجھ آئی بات؟ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کا کھانا اور گانا ایک ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. میں آج بھی کراچی کا مہمان از مور کمفرٹیبل ان بامبے دین پشاور اور لاہور. تمہیں پریشانی, تمہاری تکلیف کیا ہے؟ یہ تم نے نئی جو لائن شروع ہوئی ہے, یہ کیسے کوئٹہ میں میرا کیا کامنلٹی ہے؟ نہ زبان ملتی ہے, نہ موسم ملتا ہے. کیا میرا کامن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کو ختم کر دو, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تم نے لائن جو کھڑی, یہ ان نیچرل لائن کھینچی ہے, اس لائن کے آس پاس مطلب شیشہ تو لگا دو. آج میں سیریسلی تمہیں کہہ رہا ہوں, میں نے مثال بتائی, تمہیں شاید واقعہ بتایا تھا, میں نے نہیں بتایا. میں صافا کا پریزیڈنٹ تھا, ساؤتھ ایشین فیڈریشن اکاؤنٹنٹ کا. میرا آفس دہلی میں تھا. میں ایک دن دہلی میں بیٹھا ہوا اپنے آفس میں, میں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پریزیڈنٹ کو کہا تو میرے ساتھ کھانے پہ چلو دہلی میں, اولڈ دہلی میں. انڈین انسٹیٹیوٹ آف پریزیڈنٹ تھا وہ. میں اس کو اولڈ دہلی میں ریسٹورینٹ میں لے گیا. مجھے کہتا ہے سپر صاحب یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا یار تمہارا شہر ہے, میں تو کراچی سے آیا ہوں. اس نے کہا سر میں تو یہ ریسٹورینٹ کبھی دیکھا ہی نہیں, یہ تو لگتا ہے کہ آپ اتنا یا گوشت بک رہا ہے, جیسا لگتا ہے جیسے یہ تو کوئی بس روڈ ہے.
میں نے کہا سر یہ ہمارا شہر ہے نا, ہمارے بڑوں کا شہر ہے, اتنا وہاں گوشت بکتا ہے, کریم کے ہوٹل, اس کا نام ہے کریم کا ہوٹل ان دا اولڈ دہلی. اس نے کہا یار یہ کون سی جگہ ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں he was feeling uncomfortable in that hotel and I was sitting, جیسے میرا اپنا گھر ہے, کیونکہ جتنے بہرے تھے سب مسلمان تھے, گوشت چل رہا تھا, تکے چل رہے تھے اور چیزیں چل رہی تھی. وہ بیچارہ پریشان ہو رہا تھا کہ یار میں کدھر آ گیا, ادھر یہ کون سی جگہ پر آ گیا مسلمانوں کے علاقے میں. میں یہ ریئل لائف تھا. اس کا نام تھا وید جین. اس نے مجھے کہا شبر صاحب یہ مجھے کہاں لے آئے. میں نے کہا یار وید جین تو 70 سال سے یہاں شہر میں رہتا ہے, میں تو 6 دن کے لیے آیا ہوں. تو کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کا کیا نیٹ ورک ہے. میں نے کہا نیٹ ورک نہیں, یہ ہمارا علاقہ ہے. میں نے کہا یار یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ بندہ مجھ سے پنگے بازی کر ہی نہیں سکتا, یہ میرے 4 نسلوں سے جانتا ہے مجھے. آپ سوچ نہیں سکتے, آپ آج بھی چلے جائیں محمد علی اسٹریٹ, کریفورڈ مارکیٹ, بامبے, ڈیورنگ دا افطاری ٹائم, افطاری کے ٹائم پہ جائیں, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ مکہ مدینہ میں بیٹھے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی کہانی ہے کہ جی یہ ہو گیا, مودی آ گیا, بروا دیا, یہ سب ہو گیا. یہ ساری آپ کی کہانی ہے. آپ تو کبھی انڈیا گئے ہی نہیں, آپ کو کیا پتا انڈیا میں کیا ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میں دہلی میں جب بیٹھتا ہوں تو دہلی والے میرے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے, کیونکہ میری 4 نسلیں دہلی میں رہی ہیں. 4 نسلوں سے ہم دہلی میں رہتے تھے, ٹھیک ہے, ہماری خبریں ہیں وہاں پر. تو ہم یہ صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بھائی ان قبائلیوں کے ساتھ ہم نے جو دوستی کی تھی وہ اس بنیاد پہ کی تھی کہ یہ قبائلیوں کو ہم تہذیب یافتہ بنائیں گے, مگر انہوں نے آ کے بلاول چورنگی میں پھر قبائلی اڈا بنا دیا. ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ان قبائلیوں کو صحیح طرح کلچر بنائیں. صحیح. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہماری جیب پر, وہ ہمارے قرضوں پر جو سود جاتا ہے, وہ ایک بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے. کیا ہوتا ہے؟ قرضوں پر جو ہمارا سود جاتا ہے وہ سب سے بڑا ہماری اس وقت ٹینشن ہے. تو سر IMF نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے اکانومی بہتر کرنی ہے تو ہمیں اپنے اخراجات گورنمنٹ کو اپنے کم کرنے ہوں گے. تو سر ٹیکس ہم جمع کرتے نہیں ہیں, کیا اخراجات کم ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کہاں کٹ لگایا جا سکتا ہے؟ یار اس میں نا ایک بڑا, میں بیفور ویسے گلیٹر ٹاؤن میں ایک جوک سناتا ہوں پہلے. وہ ایک, میں جب لاہور میں تھا تو وہ ایک بندہ تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ گجرانوالے میں کوئی ہے پتہ نہیں کوئی کہیں پہ, اس نے کہا جب کوئی بندہ لون لیتا ہے نا, قرضہ لیتا ہے, تو اس کی انٹری لون نہیں کرتا. اچھا. اس کی انٹری کرتا ہے انکم. اس نے کہا انکم کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا واپس تھوڑی کرنا ہے. تو یار تمہیں یہ کہاں سے تمہیں یہ آئیڈیا آ گیا کہ ہمیں قرض واپس کرنا ہے؟ تو سر اس کا ہمیں قرض واپس نہیں اس کا کرنا. سود تو جا رہا ہے نا سر, وہ تو اچھا, دیتے ہیں, وہ تو ہم ادا کرتے ہیں. اب آ جائے سود پر. اب سود کی پاکستانی قرضے کی 2 شکلیں ہیں. ایک قرضہ کی شکل ہے جو کہ فورن ڈیٹ ہے, ایک ہے لوکل ڈیٹ. لوکل ڈیٹ میں ہمارا قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. اس کو لوکل ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ساری بونگی ہم نے خود ماری ہے. میرا ذاتی ویو ہے کہ ہم لوکل ڈیٹ کا انٹرسٹ پے نہیں کر سکتے کبھی بھی. اچھا. اور ہمیں لوکل ڈیٹ کا ڈیفالٹ کرنا پڑے گا. تو یہ تو سر ڈائریکٹلی اداروں کو ہٹ نہیں کرے گا ہمارے. کون سا ادارہ دیا کس نے ہے؟ بینکوں سے لیتی ہے. بینکوں ٹی بلز نہیں, بینکوں نے لیے نا ٹی بل. ہاں. تو بینکوں کی ٹی بل کو اگر ہمیں 10 روپے دینے ہیں تو ہم ان کو بلائیں گے, میرے پریزیڈنٹ کو, ہم بولیں گے 5 روپے لینے تو لو, نہیں تو جاؤ گھر. دیکھیں لوکل, میں تو خود کبھی نہیں چاہتا کہ لوکل بینک کا ڈیفالٹ ہو. وہ ایک ہمارے مولوی صاحب اکنامسٹ ہے, میں نام بھول رہا ہوں ان کا, بڑے اچھے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, نام فارگٹن دی نیم, ویری ایجوکیٹڈ اکنامسٹ. وہ تو عرصے سے لکھ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی لوکل ڈیٹ ڈیفالٹ کرو, لوکل ڈیٹ ڈیفالٹ کرو. یہ نہیں چل سکتا. میں تو خود نہیں چاہتا لوکل ڈیٹ ڈیفالٹ ہو. بینک تو کولیپس ہو جائیں گے پھر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں گے نا کولیپس کتنے ہوتے ہیں یار, سنبھال لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لوکل ڈیٹ ڈیفالٹ تو ہونا ہے سر, آج نہیں ہوا تو کل ہوگا. اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ بتا دیں, ڈیفر کر لیں تھوڑا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ یار آج کا انٹرسٹ 5 سال بعد لے لینا, یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو بات تو ایک ہی ہے نا یار. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بینکوں کو یار تمہارے پاس 500 ملین کا انٹرسٹ آ رہا ہے نا, تم اگلے سال لے لینا. یہ کرنا پڑے گا ہمیں یار. IMF نے گھانا میں کروایا ہے یہ. IMF نے گھانا میں یہ کروایا ہے یہ کام. میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا, مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوکل ڈیٹ کی کہانی ہے وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ یہ اب ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے. اور یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ انٹرسٹ ریٹ
22% پر اور 20% پہ کیوں ہو گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے. سر حماس اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. سر اب اس معاملے میں ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں بھی تھوڑی دوری آ رہی ہے. پہلے امریکہ نے بیان دیا کہ اگر اسرائیل نے رافع پر حملہ کیا تو ہم اسے اسلحے کی سپلائی بند کر دیں گے. پھر اسرائیل نے جواباً کہا کہ بھائی ہمارے مفادات ہیں، جہاں پر بھی ہمیں لگے گا ہم کچھ بھی کریں گے. تو سر یہ کیا چل رہا ہے دونوں کے بیچ میں؟ کیا واقعی دوری آ رہی ہے، یہ صرف دکھانے کا ہے کچھ؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت یہ اس طرح ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ابھی ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے ہوپ اینڈ ڈسپیئر. اس میں یہ لکھا ہے، وہ اسرائیل کے بارے میں ہے، اس میں یہی بات لکھی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ڈس انگیج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ یہ سارا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ حماس کی ایگزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا. PLO واپس آ جائے گی اور اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور جو ہمارے جذباتی ملک ہیں انکلوڈنگ ایران وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور یہ مڈل ایسٹ کی کہانی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میرا یہ ویو ہے. تو اور یہ جو امریکہ 300 میزائل جو مارے تھے ایران نے، پھر انہوں نے ایک مارا تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب کیا ہوا؟ تو ٹھنڈا ہے معاملہ. آپ تو بڑے جذباتی تھے نا اس وقت. اب کیا ہوا؟ مسلمان ایک دم ٹھنڈے کیوں ہو گئے؟ اب کیوں نہیں ہوا؟ آپ لوگ اسکارف پہن کے پھر رہے ہوتے. کیا اب بچے نہیں مر رہے غزہ میں؟ اب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کچھ اور کھیل ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اسرائیل اور امریکہ کے بیچ جو چل رہا ہے، اسرائیل امریکہ کے بیچ میں نہیں ہے، اسرائیل کی ایگزسٹنس کے بارے میں ہے. دیکھیے سوال میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، سوال اسرائیل کی فلسطین کے جھگڑے کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل دنیا کے نقشے پہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آپ بتائیں کیا سوال آپ کے خیال میں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگلے 50 سال بعد اسرائیل نقشے پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے. جو ایران کا سوچ ہے اور جو لوگوں کا سوچ ہے غلط ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے. وہ سوچ ہے کہ اسرائیل نقشے پہ نہیں رہے گا، یہ سوچ ہے نا. مگر میرا خیال ایسا نہیں ہوگا، رہے گا. صحیح ہے. اور یہ جو ابھی اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ٹینشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے اسرائیل امریکہ کے بیچ میں ٹینشن ایسی ہوتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے کبھی کبھی. اچھا، مطلب ہو نہیں سکتی ٹینشن. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے انٹلیکچوئلس کی پروڈکٹ ہے، وہ ان کے پروفیسروں کی اور ان کے انڈسٹریلسٹ اور ان کے کیپٹلسٹ کی پروڈکٹ ہے. وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کو کسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نہیں بنایا ہے. وہ تو امریکن کے پولیٹیشین کو سیریس لیتے بھی نہیں ہیں. اسرائیل از اے جیو پروڈکٹ سر. اسرائیل از ناٹ اے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پروڈکٹ. انڈیا نے ایران کی بندر کا چابہار کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا ہے، معاہدے کے تحت 10 سال کے لیے ان کو مل گیا. تو امریکہ نے بھی دھمکی دی کہ اگر کوئی ایران سے معاہدہ کرے گا تو اس کو پابندیاں لگ سکتی ہیں. جی پھر کیا ہوا؟ اور انڈیا بھی اس کو کوئی خاطر میں نہیں لایا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا نے جس طرح کی کیریج دکھائی ہے ہم بھی دکھا سکتے ہیں کسی معاملے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انڈیا کا اور پاکستان کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ تو ہاتھی اور چوٹی کا مقابلہ ہے، پہلی بات تو. دوسری بات یہ ہے کہ امریکنز اب انڈیا سے جھگڑا نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن کے بہت زیادہ بڑے ٹریڈ انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ. امریکہ کی بہت ساری کمپنیوں کا جو IT ہے وہ انڈیا سے ریلیٹ کرتا ہے، اور امریکہ ایک وقت میں 2 دشمن نہیں بنا سکتا. ایک 1.4 بلین کی اکنومی ہے چائنا کی، اور 1.4 بلین کی اکنومی ہے انڈیا کی. تو امریکنز کین دے افورڈ ٹو بیک 2 enemies one time, چائنا اینڈ انڈیا. تو امریکہ جو مرضی کر لے وہ انڈیا کے ساتھ چلے گا، اور چلنا چاہیے ان کو، کیونکہ انڈیا کی بہت بڑا انفلوئنس ہے امریکن اکنومی پہ، سوسائٹی پر. تو وہ جو ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا گیلری کے لیے ڈرامہ ہوتا ہے وہ چل رہا ہوگا، دیٹس آل. اور یہ ہمارے لیے کیسا ہے کہ چابہار پر آ کے بیٹھ گیا ہے، اس سے ہمارے گوادر پر اثر نہیں ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ گوادر چلا سکے؟ 10-12 سال سے لگے نا گوادر پہ، کیا آپ چلا سکے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے. وہ ریزلٹس تو نہیں آئے سر، نہیں ہو سکے نا، جو ہم سوچ کے بیٹھے تھے. اچھا دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ایران کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ اسٹل ٹینس نہیں ہیں؟
بالکل. تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چابہار کو بند کر دیں یا چیزیں بند کر دیں؟ تو اب میں نے کہا نا کہ اب سارا مسئلہ اس بات پر ہے سر، میں نے آپ کو پہلے میری بات کو سمجھیں، سارا مسئلہ اس بات پر ہے کہ اب آپ انڈیا کے کتنے سبسریوینٹ ہوتے ہیں. سوال اس پہ نہیں ہے سبسریوینٹ، اب سوال اس پر ہے کہ سبسریوینٹ کتنے ہوتے ہیں، سوال اس بات کے اوپر ہے. تو میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ یہ دہلی والا آفس ہمارے حوالے کریں، ہم جا کے تھوڑا بہت ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم جا کے ان کو تھوڑا بہت ہینڈل کر لیں گے. انڈیا از ناؤ آؤٹ آف یور کنٹرول. انڈیا نہیں ہو سکتا آپ کے قابو میں. اب 6% کی گروتھ چل رہی ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا دنیا میں لارجسٹ روڈ نیٹ ورک ان دا ورلڈ از آفٹر امریکہ از انڈیا. سر کشمیر کی بات کر لیتے ہیں کچھ. آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد یہ کشمیر میں پہلا الیکشن تھا اور مودی کے لیے بڑا امتحان بھی تھا. مودی نے تو اپنا امیدواری کھڑے نہیں کیے ڈیفیٹ کے ڈر سے. تو سر باقی جو سنا ہے کہ وہاں پہ ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا ہے، یہ کیا کہانی ہے سر؟ ٹرن آؤٹ دیکھیے میری بات سنیں، میں نے جو 3-4 پروگرام کیے آپ کے ساتھ، اسے میں نے بتایا میرے ذاتی ویو میں آرٹیکل 370 مودی کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اب مودی نے وہ لوگ جو کہ اینٹی پاکستان تھے اور پرو انڈیا تھے ان کو آرٹیکل 370 کے بعد متحد کر دیا. تو اب اس وقت 2 پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں پہ، ایک مفتی والی پارٹی ہے اور ایک عبداللہ کی پارٹی ہے. دونوں آرٹیکل 370 کی فیور میں بات کر رہے ہیں. تو مودی نے تو یہ ثابت کر دیا کہ بھائی میری پارٹی تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 کے بعد اندر داخل بھی ہو سکے. تو یہ پوزیشن ہے. اب مگر یہ پوزیشن بھی بڑی کلیئر ہے کہ عبداللہ کی پارٹی ہو یا مفتی کی پارٹی ہو، اب ان کا پاکستان سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اب وہ قصہ ختم ہو گیا کہ پاکستان کا کوئی تعلق ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ سٹوری منصورے میں دفن ہو گئی. اچھا، منصورے میں دفن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو دفن کر دیا گیا منصورے میں، طفیل احمد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب یہ بنے گا پاکستان، یہ قصہ ختم ہو گیا. اب رہ گیا، اب ایشو یہ ہے کہ کیا جو بندے کشمیر میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آرٹیکل 370 کے اندر رہ کے انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آرٹیکل 370 کے بغیر انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا ایک آزاد اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ 3 آپشن ان کے پاس ہوں گے. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، آرٹیکل 370 اور لائک اے اسٹیٹ آف انڈیا. مجھے مودی نے اسٹیٹ آف انڈیا بنا دیا ہے. الٹیمیٹ ان کا آبجیکٹو آزاد کشمیر ہے. میرے حساب سے اس کا علاج جو ہے وہ آرٹیکل 370 میں رہتے ہوئے ہے. کیا؟ اور اب ان کا یہ حال ہو گیا انڈیا والوں کا کہ انہوں نے ایک فلم بنا دی آرٹیکل 370، نیٹ فلکس پہ چلا دی، اور انہوں نے نیٹ فلکس پہ چلا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ڈرافٹ ہی غلط تھا. آپ نے فلم دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھی. وہ تو کلاسک فلم ہے نا. انہوں نے یہ آرٹیکل میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو آرٹیکل 370 تھا نا، یہ تو لیگلی غلط ڈرافٹ ہو گیا تھا. اچھا. ہاں آپ دیکھیں، وہ تو مطلب انہوں نے تو فلم از ہلیریس، مطلب فلم از ہلیریس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 370 ہے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ لیگلی انہوں نے ثابت کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس پہ نہیں تھی ڈاکومنٹ، اور کئی لائبریری میں تھی اور آرکائیو سے نکال کے لائے. 2 ہیرو گئے اور ہیروئن گئی اور کاغذ نکال کے لے آیا کہ یہ آرٹیکل 370 غلط ہے. خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نوز پہ آرٹیکل 370 سوار ہو گیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں انڈیا کے فیور میں ہوں اس سینس میں کہ ہمیں ان سے ایڈمائریشن لینی چاہیے. آپ نے 3 دن پہلے اخبار میں خبر پتہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی، IMF نے کہا کہ آپ ٹیکس کی پالیسی کے بارے کے سلسلے میں انڈیا اور آسٹریلیا کو کاپی کریں. اچھا. تو ہم نے یہ ملک یہ سننے کے لیے بنایا تھا. IMF تجویز دے رہا ہے، ہمیں تجویز دے رہا ہے. صحیح کہہ رہے وہ. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر اب کس بات کے لیے باقی رہ گئے؟ پھر یہ پریڈ کیوں کرتے تھے ہم بیٹھ کے؟ پھر اگر انڈیا سے ٹیکس پالیسی لینی ہے، میں تو ایگری کرتا ہوں لینی چاہیے، پر ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم سوورین ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. چابہار میں وہ جا کے بیٹھے ہیں. کشمیر میں آرٹیکل 370 انہوں نے غائب کر دیا. پرائم منسٹر صاحب ہمارے ایک لفظ نہیں بول سکتے. اپنے کشمیر کو سنبھالے نہیں پڑتا، ہم سے سنبھلتا. یار میں یہ بار بار تمہیں فیصلہ یہ کہہ رہا ہوں، تم لوگ پاکستان کی اس وقت نازک حالات کو اندازہ نہیں کر رہے. میں تو پریشان رہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیٹ
اتنے پریشانی میں کبھی نہیں آئی جتنی آج ہے. آپ دیکھیں نا کیا آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اکنامی چل نہیں رہی. آپ